بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے خلاف بد دعا نہ کیا کرو، نہ ہی اپنی اولاد کے لیے کیا کرو اور نہ ہی اپنے مال کے لیے کیا کرو۔ تم ایسی گھڑی کی موافقت نہ کرو کہ جس میں اللہ سے کچھ مانگا جائے اور وہ قبول کر لے۔ اس حدیث پاک میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دعا اللہ سے جو مانگی جاتی ہے ضروری نہیں اس کی قبولیت کے لیے کو بہت اہتمام کیا جائے، وضو کیا جائے، دعا نماز پڑھی جائے، وقت فارغ کر کے بیٹھا جائے، یہ ضروری نہیں۔ ویسے یہ آداب دعا میں سے ہے، جب کوئی اہم دعا مانگنی ہو تو ایسے ہی مانگنی چاہیے، لیکن قبولیت کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ قبولیت تو اللہ کا ایک اپنا نظام ہے کہ وہ کوئی گھڑی ایسی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ جہاں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا دعا مانگ لی اور کیا قبول ہو گئی، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنی زبانوں کو پاک رکھو، یعنی جب بھی کسی بھی موقع پر اپنی زبان سے بد دعا نہ دو۔ تو بد دعا دینی ہو تو کسی بہت ہی کافر کو، دشمن کو دی جائے تو دی جائے، ورنہ عام حالات میں کسی کے لیے کوسنے کا کوئی کلمہ یا ایسا کلمہ جس کے اندر بد دعا کا مفہوم ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم دعا ہاتھ اٹھا کر ہی کرتے ہیں تو بد دعا بھی ہاتھ اٹھا کر ہی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ بد دعا تو بس زبان سے لفظ نکلا تو اس سے بد دعا ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے خلاف بھی بد دعا نہ کرو، یعنی آدمی اپنے بارے میں بعض دفعہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر، پریشانی کا شکار ہو کر، اپنے اوپر ملامت کرتے 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 ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے، بلکہ 24 گھنٹے میں فرمایا کہ ایسی گھڑی آتی ہے انسان پر کہ جہاں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہتر و مہتر ہو، دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ اب وہی گھڑی اگر انسان کو مل گئی اور اس نے اپنے آپ کو اس نے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے انسان کا، تو پھر روتا پھرے گا، کہے گا پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا میرے ساتھ، کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا۔ نہیں، وما كان الله ليظلمهم، فرمایا کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لوگ اپنے اوپر خود کرتے ہیں ظلم۔ تو یہ بتا تو دیا کہ اس چیز سے بچو۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ بعض دفعہ غصے میں آ کر انہوں نے کچھ تنگ کیا، کوئی پریشان کیا تو بہت سخت نازیبا کلمہ زبان سے نکال دیتے ہیں۔ مرد حضرات بھی اور ہماری جو مستورات ہیں، مائیں بہنیں ہیں، وہ بھی تنگ آ کے بعض دفعہ ایسے کلمات زبان سے نکال دیتی ہیں۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا، جذبات کافور ہوئے، تو پھر بعد میں سوچتی رہیں گی کہ یہ کیا کہہ دیا، لیکن جو کہہ دیا اللہ کے ہاں اگر اس پہ قبولیت کی مہر لگ گئی تو پھر لگ گئی، اب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے مال کے لیے بھی بد دعا نہ کرو۔ گاڑی ہے یا کسی زمانے میں خادم ہوا کرتے تھے، سواری ہوتی تھی، جانور ہوا کرتے تھے، تو ان کو بھی بد دعا نہ دو، اس لیے کہ ان کے حق میں بھی اگر یہ بری چیز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی
تو نقصان تمہارا ہے، مصیبت تمہارے لیے کھڑی ہوگی، مسائل تمہارے لیے کھڑے ہوں گے، لہذا اس گھڑی سے بچو۔ اور مقصد یہ نہیں ہے کہ سارا دن تو آپ بری باتیں کرتا رہے انسان، اور اس گھڑی جب آئے تو بچ جائے، کیونکہ اس گھڑی کا اللہ نے بتایا کسی کو نہیں کب آتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت ہماری زبان پر خیر کا کلمہ ہی رہنا چاہیے، دعاؤں کا کلمہ ہی رہنا، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا اچھا کرے، اللہ تیرے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے۔ یعنی غصے میں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ ان کو کوئی تکلیف تنگی بھی پہنچے تو زبان پر ان کی دعا ہی نکل جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی زبان کو دعا کے ساتھ ایسا جوڑ لیا ہوتا ہے کہ زبان سے بد دعا نہیں نکلتی، بس یہی نکلتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیری خیر کرے، جیتا رہے، اس طرح کے الفاظ ان کے زبان سے نکلتے ہیں۔ تو عادت بھی ایسی ہی چیزوں کی انسان کو اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔